درخواست آل نبی اولاد علی عمیق الفکر دقیق النظر خطیب خوش الحان خطیب دل پذیر ماتاب خطابت جناب پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف فرما ہیں اپنی پاکیزہ اور انتہائی دوستان گرامی القدر الحمدللہ رب لم یزل عالما قدیرا حیا وقیوما وسمیعا بصیرا الذي خلق كل اشیاء وهو الذي خلق الارض والسماء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ ایک مرتبہ ایصال ثواب کی نیت سے محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور بڑی سادہ و رنگین ہے داستان حرم، بڑی سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ اور ہم دربار رسالت مآب کی خیرات کھاتے ہیں۔ پھر نصیر الدین نصیر سرکار نے کیا خوب فرمایا کہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے تیری رحمت کا تقاضا کرنا، اور تو اٹھاتا نہیں کسی کو اپنے در سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھاتا نہیں کسی کو اپنے در سے، تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا۔ اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھی۔ عاشق صاحب آپ بھی بڑے خوبصورت انداز میں یہ کلام پڑھا کرتے ہیں، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے کہتے ہیں اسے خدا کا کرنا۔ اور رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی تو کائنات میں رزق عطا کون کرے گا؟ پھر در زہرا سے منظوری ہوتی ہے تو کرم ہوتا ہے، آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ آج کی یہ خوبصورت بزم پاک بسلسلہ ایصال ثواب ڈاکٹر صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ، اور میں اپنے بچپن میں کسی بزرگ کے ساتھ اگر دوستی تھی تو وہ جناب ڈاکٹر صاحب کے دادا محترم مالک گلداد صاحب کے ساتھ تھی، بابا یوسف صاحب ملا سلطانیہ ان کے ساتھ تھی۔ بزرگوں کے ساتھ ہمارا ایک گہرا تعلق اور ربط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کی والدہ صاحبہ کو سیدہ کائنات کے توسل سے آپ کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار وقت کا اختصار ہے، آج کی اس بزم میں خوبصورت شخصیات مدعو ہیں۔ خوبصورت حضور کے ثناخوان جب نعت پڑھتے ہیں تو عشق مصطفیٰ میں غوطہ زن ہو کر گور نایاب ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ ان ثناخوانوں کو سلامت رکھے، ان کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ نقیب محفل سے اہل بیت اطہار کی خوشبو آتی ہے، اللہ انہیں اس در کا گدا رکھے، ہم سب کو اسی در کا گدا رکھے، کیونکہ بے دم بس یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء مصطفیٰ و مرتضیٰ حسن و حسین۔
اللہ ہمیں پنج تن پاک کی نسبتوں کا حامل رکھے، ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میں نے خطبے کے دوران سورہ ملک کی پہلی آیت مقدسہ کے 3 خوبصورت کلمات تلاوت کیے ہیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں عطا کرنے والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے۔ کائنات کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ جس اللہ نے زبان دی اس کا نام محبت سے لیجئے گا۔ کائنات کا بادشاہ حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ محبت سے کہہ دیں اللہ۔ کائنات کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے۔ روح کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، جسم کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، عالم شعور کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، عالم جنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، عالم جمادات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، عالم تصورات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، عالم وجدان کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، عالم بشریت کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، عالم جنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، عالم بشریت کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، یہ دریاؤں کی روانی اللہ کے ہاتھ میں، کواکب آسمانی اللہ کے ہاتھ میں، ستاروں کی نسخت اللہ کے ہاتھ میں، سیاروں کی چمک اللہ کے ہاتھ میں، گلوں کی نگہت اللہ کے ہاتھ میں، سورج کی چمک اللہ کے ہاتھ میں، چاند کی ٹھنڈک اللہ کے ہاتھ میں، یہ ستاروں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، صحراؤں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، پہاڑوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، عالم ارواح کے ذرے سے لے کے پہاڑوں تک کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، تحت سرا سے لے کے اعلیٰ علیین تک 18,000 سے زائد جہانوں کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم نے عرض کیا مولا کائنات کی ساری بادشاہیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، ذرا اپنا ہاتھ تو دکھا، ہم تیرے ہاتھ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے تیرے ہاتھ کا دیدار کیا جا سکے؟ جواب آیا دنیا والوں آ جاؤ حدیبیہ کے مقام پر، الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جس نے دیکھنا ہے خدا کا ہاتھ وہ دیکھ لے پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ۔ اللہ کا ہاتھ، اس ہاتھ میں کائنات کی ساری بادشاہیاں۔ رب کہتا ہے میں پوری کائنات کا بادشاہ ہوں، ہر چیز میرے کارخانہ قدرت میں ہے۔ پھر رب اعلان کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ 3 عالمین کا ذکر ہے قرآن میں، 2 عالمین، ایک اللہ کے ساتھ ہے، ایک اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ادھر اللہ نے فرمایا کائنات کا رب رب العالمین ہے۔ اب عالم کتنے ہیں ہم نہیں جانتے۔ عالم کسی نے لکھا 18,000 عالم ہے، کسی نے لکھا 22,000 عالم ہے۔ اب جس نے لکھا اس نے لکھ دیا، اب کسی کو اتنا نہیں پتا ہیں کون کون سے 18,000 ہیں یا اس سے زائد عالم ہیں۔ ان عالمین پہ رب کی ربوبیت کا ڈنکا بجتا ہے۔ اب رب جانتا ہے کہ عالم کون کون سے ہیں۔ ان تمام عالمین کے لیے رب العالمین نے اپنے محبوب کو رحمت بنا دیا۔ اب حضور کی زبان مقدسہ پہ جنبش آیا، لب مقدس ہلتے ہیں، حضور کلام فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے ایک اعلان ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین۔ جس طرح رب کائنات کا بادشاہ ہے، محمد کائنات پورے عالمین کے لیے رحمت ہے، اسی طرح میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی تمام جہانوں کی عورتوں کی سیدہ بھی ہیں، سردارہ بھی ہیں۔ اب کائنات کی ساری بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ۔ اب جس نے میرا ہاتھ دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ دیکھ لے۔ یہ حضور کے ہاتھ کی شان ہے۔ جنگ بدر ہے، دشمن 1,000 سے زائد ہے، 313 مسلمان ہیں۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے محبوب اپنے ہاتھوں میں کنکر رکھ کے کفار پہ مارے جائیں۔ حضور نے اپنے ہاتھوں میں مٹھی میں کنکر رکھے، کافروں پہ گتھم گتھا جنگ ہو رہی ہے، مسلمان صحابہ بھی ہیں، کفار بھی ہیں، ان کے آپس میں تیر زنی ہو رہی ہے، نیزہ زنی ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر برساتے ہیں، کنکر پھینکتے ہیں، وہ کنکر سیدھے جا کے کفار کے سروں پہ لگتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی پتھر صابری صاحب کسی مسلمان کو بھی لگ جائے، مگر وہ پتھر سیدھے کفار کے سروں پہ لگتے ہیں۔ اب ایمان انسان کے دل میں چھپی ہوئی چیز کا نام ہے۔ ہم ظاہر میں سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، کسی کو ایماندار سمجھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اندر سے وہ منافق ہو، کافر ہو، اور ظاہر سے ہم جسے مومن سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے اندر سے کافر ہے، اور ظاہر سے جو ہمیں منافق لگ رہا ہے اپنی شباہت سے ہو سکتا ہے اندر سے وہ پکا مومن ہو۔ ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں کیونکہ ایمان دل میں چھپی ہوئی چیز کا نام ہے۔ میں نے پوچھا ہے کنکریو، تم نے کافروں کے دلوں میں چھپا ہوا کفر پہچان کیسے لیا؟ لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس علم غیب نہیں، قرآن تو کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، نبی تو پتھروں کو بھی علم غیب عطا کرتا۔ میں نے پتھروں سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا یہ ابو جہل ہے، یہ عتبہ و شیبہ ہیں، کفار کا علم کیسے ہوا؟ وہ پتھر کہتے ہیں ہمیں نہ پوچھو بلکہ یہ دیکھو ہاتھ کس کے چھو کر آئے، یہ ہاتھ کس کے لگے ہیں۔ حضور نے شاہت الوجوہ کہہ کے پتھر مارے، پتھر کفار پہ پڑے، اللہ نے پتھروں کو بھی مصطفیٰ کے ہاتھوں کی برکت سے علم غیب عطا کر دیا۔ اشرف علی تھانوی نے ایک واقعہ لکھا ہے، تھا وہ غیر مگر بات اچھی کر گیا، اللہ غیروں سے اچھی بات کہلوا دیتا ہے۔ اس نے کہا حضور ایک گھوڑے پہ سوار ہیں اور سامنے دو قبریں آ گئی، گھوڑا بدکنے لگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس گھوڑے کو کیا ہوا، یہ رقص کیوں کر رہا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس گھوڑے نے، میری سواری نے قبر کے اندر مردوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ ان کا عمل کیا تھا؟ حضور نے فرمایا ایک شخص چغل خور تھا، چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کرتا تھا، اور دوسرا شخص پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو بھی نہیں بچاتا، اپنے کپڑوں کو بھی نہیں بچاتا تھا۔ اللہ انہیں قبر کے عذاب میں مبتلا کر رہا ہے۔ حضور نے 2 ٹینیاں منگوائی، ہری ٹینیاں ان کی قبر پہ رکھی اور حضور نے یہ نسخہ بتایا۔ سرکار نے فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ یہ ٹینیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ ہم انسان ہیں جو اللہ کے ذکر کو بھول کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم انسان ہیں جو رب کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے شجر و حجر بھی رب کی گواہی دیتے ہیں، اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گدھے نے قبر کے اندر عذاب دیکھا ہے۔ اب اس گدھے نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، زکوٰۃ نہیں دی۔ میں نے عالم تصورات میں اس سے سوال کیا کہ تو نے تو کوئی عبادت نہیں کی، قبر کے اندر کے احوال کو کیسے پہچان لیا؟ اس نے کہا مجھے نہ پوچھو، یہ دیکھو میری پیٹھ پہ بیٹھا ہوا کون ہے۔ حضور سوار ہوئے اور حضور کے سوار ہونے کی برکت سے اللہ نے اس جانور کو یہ فراست عطا کر دی کہ اس نے قبر کے اندر عذاب کو بھی دیکھ لیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان، حضور کے دست مقدسہ کی کیا شان۔ ابو جہل آیا کہنے لگا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں پھر میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے نبوت کا ایک معیار قائم کیا، اس نے کہا اگر نبی ہیں تو پھر بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل، اے نالائق نادان، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ خود بتائے میں کون ہوں؟ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس کی مٹھی میں پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ میرے آقا وہ ہیں جو پتھروں کو کلمہ بھی پڑھا دیتے ہیں۔ اے پتھرانوں کلمے پڑھا جانتا ہے، اے گنگیانوں گلہ کرا جانتا ہے۔
اے سکھیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے۔ ان ہاتھوں کی شان یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے واپس آ رہے ہیں، مدینہ شریف کی طرف آ رہے ہیں، رستے میں ایک عورت کا گھر ہے، وہاں پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ میوے سفر ہیں، وہاں پہ حضور نے تھوڑی دیر آرام کیا۔ وہاں ایک عورت ہے، حضور نے اس سے کہا کہ آپ کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے عرض کی کوئی ایسی چیز نہیں میرے پاس۔ اب وہ عورت نہیں جانتی یہ ہستی کون ہے جو میرے گھر پہ آج جلوہ فضا ہے۔ اور کسی عاشق نے کہا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ وہ ابھی جانتی نہیں ہے کہ یہ امام الانبیاء ہیں۔ بابے غلام فرید سے نہ رہا گیا کہ آپ دی دید ہے دارو دکھیاں دا، دارو دکھیاں دا، زخمات مرہم لاؤ ہاں، کائنات وچ سب تو نیویاں دے کدے گھر تشریف لے آؤ۔ اے ام معبد تجھے کیا پتا، آج کائنات کا بادشاہ تیرے گھر آ چکا ہے۔ اسے یہ خبر نہیں تھی میرے گھر میں آج کون آ گیا ہے۔ تو بابا غلام فرید کہتے ہیں کہ آپ دا ہجر پتھر بھی نہیں جردے، عاشق صاحب آپ دا ہجر پتھر بھی نہیں جردے، نہ خضر نو انج تڑپاؤ ہاں، میری اکھیاں نو نالین سمجھ کے آقا تیرے پیروں دے وچ پاؤ ہاں۔ میرے آقا کریم جلوہ افروز ہیں ام معبد کے ہاں، اور حضور نے فرمایا یہ جو بکری ہے لاگر سی یہ دودھ دیتی ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بڑی کمزور ہے، یہ دودھ نہیں دے سکتی، ضعیف ہے، لاگر ہے۔ حضور نے فرمایا ادھر لے آؤ، ادھر لے کے آئی۔ حضور نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیر دیا، اپنا دست شفقت رکھ دیا۔ شارعین نے لکھا ہے اس بکری نے حضرت عثمان غنی کے دور تک اتنا دودھ دیا، گھر کے برتن ختم ہو جاتے، بکری کے تھنوں میں دودھ ختم نہیں ہوتا۔ حضور کے ہاتھوں کی برکت، حضرت بلال حبشی کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 یا 20 کھجوریں عطا فرمائی۔ ایک غزوہ سے واپسی پہ حضور نے 20 کھجوریں عطا فرمائی یا 19 عطا فرمائی، راوی نے لکھا ہے 19 تھی یا 20 تھی، اس سے کم تھی یا زائد تھی۔ حضور نے وہ کھجوریں عطا فرمائی، حضرت بلال نے ان کھجوروں کو ایک تھیلی میں بند کر کے رکھ لیا۔ صبح ہوتی بلال کھجور نکال کے اسی سے ناشتہ کرتا ہے، دن کو بھوک لگتی بلال اسی سے کھجور نکالتا، دن کو کھجور کھا رہا ہے، شام کو اسی سے کھجور۔ حضور کا ظاہری زمانہ گزر گیا، بلال اسی تھیلی سے کھجور کھا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا 2.25 سالہ دور گزر گیا، بلال اسی تھیلی سے کھجور کھا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا دور آ گیا، لوگوں نے پوچھا اے بلال یہ تو بتاؤ تم نے اس تھیلی میں کھجوریں کتنی ڈالی تھی، صبح شام کھاتے ہو ختم نہیں ہو رہی۔ بلال نے کہا یہ نہ پوچھو کتنی ڈالی تھی بلکہ یہ پوچھو کس نے ڈالی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت اللہ بیان کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھا رہے ہیں، حضور نے اپنے 2 قدم آگے کیے، ہاتھ اوپر کیے، ہاتھ نیچے کیے، قدم پیچھے کیے، نماز ختم ہوئی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ آج نماز میں آپ نے خلاف معمول کام کیا، آپ 2 قدم آگے کر کے آپ نے ہاتھ کیوں بلند کیے؟ یہاں پہ تو عقل کا مفتی کہتا ہوگا کہ صحابہ تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے، تم محبوب کو دیکھ رہے ہو یا نماز ادا کر رہے ہو؟ فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ نماز کی یہ شرط ہے کہ اپنے آپ کو قبلہ کی طرف کر دینا، یہ استقبال قبلہ لازم ہے، مگر صحابہ دائیں طرف والے بھی پوچھ رہے ہیں، بائیں طرف والے بھی پوچھ رہے ہیں۔ حضور نے فتویٰ نہیں دیا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے یا میری طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ صحابہ کا عشق کہتا ہے نمازوں کی قضائیں پھر سے کر لیں گے ادا، یہ نگاہوں کی قضائیں کب ہوں گی ادا۔
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ حضور نے فرمایا میں نماز کے عالم میں تھا، میں نے نگاہ اوپر اٹھائی، دیکھا تو سارے پردے ہٹ گئے، میں نے جنت میں دیکھا کہ جنت کے باغات میں ایک انگور کا باغ ہے، انگور کی ایک ٹہنی ہے، اس کے ساتھ انگور کے خوبصورت خوشے لگے ہوئے ہیں، میرا دل ہوا کہ میں انہیں اتار کے لے آؤں۔ حضور نے فرمایا میرا دل ہوا میں انہیں اتار کے لے آؤں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں جی، انسان یہاں پہ میں کھڑا ہوں، میں نے اتنا ہاتھ بلند کیا، اس سے آگے میرا ہاتھ نہیں جا سکتا۔ ہم بعض مرتبہ کسی کے ہاتھ کی بات کرتے ہیں، یہاں پر غوث صاحب بھی موجود ہیں، چیئرمین جنگی صاحب بھی موجود ہیں، اشفاق بھائی، یہ سیاسی ہمارے دین یہاں پہ موجود ہیں، تو ہم مثال دیتے ہیں کہ چودھری جنگی صاحب کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، غوث صاحب کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ اس سے مراد نہیں کہ ان کے ہاتھ لمبے ہیں، اس سے مراد ہے ان کی پہنچ دور تک ہے، ان کی پہنچ دور تک ہے۔ اس سے مراد ہم مثال دیتے ہیں ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ ایک زمانے کا کوئی عمائد و قائد ہو، اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں، اس کی مثال دیکھ کر ہم نہیں تھکتے ہیں، تو آمینہ کے لال کے ہاتھ کی کیا شان ہے؟ حضور مصلی پہ کھڑے ہیں، حضور ادھر کھڑے ہیں، ہاتھ جنت تک پہنچ رہا ہے۔ عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ میرے آقا مدینے کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر حضور کی پہنچ اتنی ہے، 7 آسمانوں سے اوپر، سدرہ سے بھی آگے، جنت الفردوس میں انگوروں کے باغوں کے خوشے کو حضور پکڑ رہے ہیں۔ جس نبی کے ہاتھ کی اتنی بڑی شان ہے، اس مصطفیٰ کے قدموں کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ جس مقام پہ قدم رکھے ابراہیم، اللہ اسے مصلی بنا دے۔ جس پہ قدم رکھے موسیٰ، اللہ اسے مقام تجلی بنا دے۔ جس پہ قدم رکھے میرا تیرا نبی، اللہ اسے عرش معلی بنا دے۔ میرے آقا کی یہ شان ہے۔ حضور نے فرمایا، ایک جملہ کہا، حضور نے کہا اگر میں وہ خوشہ لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ دیکھنے میں تو حضور کی ایک مٹھی بر رزق ہے، مٹھی میں کتنے انگور آتے ہیں؟ ایک مٹھی میں چند انگور آتے ہیں، ایک گچھا آ جاتا ہے، دیکھنے میں ایک مٹھی، لیکن اللہ نے زمانے بھر کا رزق اس مٹھی میں رکھ دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں وہ لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، یہ ختم نہ ہوتا، کیونکہ واللہ موتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ خالق کل نے، پوری کائنات کا خالق ہے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ آپ مالک کے ہیں حبیب۔ محب و محبوب میں نہیں میرا تیرا، خالق کل وہ ہے، اس نے حضور کو مالک کل بنا دیا۔ ایک مقام پر ہے حدیث قدسی ہے، کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، محبوب کے ذریعے میں نے خود کو ظاہر کر دیا، اپنے محبوب کے لیے میں نے خود کو ظاہر کر دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ کی کیا کیا شان ہے۔ جبل ابو قبیس پہ میرے آقا کھڑے ہوتے ہیں اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ مقام رد الشمس پہ میرے آقا، حضرت مولا علی کی نماز عصر قضا ہو رہی ہے، میرے آقا ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس پلٹا دیتے ہیں۔ میرے آقا کے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے سورج واپس پلٹتا ہے۔ حضرات ذی وقار حدیث پاک میں ہے کہ 70,000 فرشتے
ایک طرف 70,000 دوسری چاروں سمت 70,000 فرشتے بیڑیاں ڈال کے اس سورج کو دھکیل کے مشرق سے مغرب کی طرف لے کے جاتے ہیں. میرے آقا کی انگلی اٹھتی ہے، حضور اشارہ فرماتے ہیں، 70,000 فرشتوں کی صفوں میں تھرتھلی مچ جاتی ہے، ایک لمحے میں واپس پلٹ آتے ہیں. میرے آقا اس سورج کو واپس پلٹا دیتے ہیں. جب حضور نے اس سورج کو پلٹا دیا تو پھر محشر کے دن مجھ جیسے گناہگار کی طرف اشارہ ہوگا، جنت ہمارے لیے ہمارا مقدر بن جائے گی. حضور کے ایک اشارے کی انتظار ہے، حضور کا امت کی طرف اشارہ ہوگا اور اس اشارے سے جنت حضور کے امتیوں کی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وقت بھی مختصر ہے اور وقت ویسے بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. قبلہ شاہ جی کے انتظار میں اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اس پورے علاقے کے لیے برکت کا باعث بنائے. اس پورے علاقے میں سے جتنے بھی احباب اس دار فانی سے چلے گئے، پچھلے دنوں ہمارے بہت ہر دل عزیز شخصیت ہنس مکھ بڑے ملنسار ذاکر بھائی کے والد محترم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو کشادہ وسیع فرمائے، ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کی اس محلے میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر ہوئی ہے، نماز پڑھ کے دلی خوشی ہوئی ہے. یہ یقیناً دعوت اسلامی کا کارنامہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس جماعت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور سامنے جو حیدر کرار مسجد بنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے والوں کی ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات ذی وقار، ہم محفل تو کرتے ہیں، میلاد تو کرتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میلاد والے کے پیغام کو بھول چکے ہیں. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم فرض کفایہ کے لیے ہماری لمبی لمبی صفیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی صفیں ہوتی ہیں، اور جو کام مستحب ہوتے ہیں محفل میلاد ضرور منائیں. اس کا ایک اجر عظیم اللہ نے رکھا ہوا ہے. مگر 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے اور اس اذان پہ جو لبیک کہتا ہے، نماز اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سب سے بڑا میلاد وہ کرتا ہے. آج ہمارے گھروں میں قرآن بند ہیں، ان پہ گرد پڑا ہوا ہے. ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے خود کو اسلام سے دور کر دیا، اسلام کو اپنے ماتحت بنا لیا ہے. یہ ہمارے اوپر فرائض ہیں. ایک دن ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. آج کسی کے اصال ثواب پہ ہم حاضر ہیں، کل ہمارے اصال ثواب کے لیے بھی اسی طرح لوگ حاضر ہوں گے. اس وقت سے پہلے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے، کسی نے کہا تھا آئی حیات لائی قضا لے چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے. دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی، پاؤں پھیلا کر سوئیں گے کنجے مزار میں. تو ایک دن ہمارا بھی اس دنیا سے جانا ہوگا. اس وقت سے پہلے، زندگی کے سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس بزم کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے. یار زندہ صحبت باقی، وما علیہ الا البلاغ.